اجتماعی قربانی صحیح طور پر ادا کرنے کے لیے کن کن مسائل کا خیال رکھنا ضروری ہے؟ حضرت تفصیلی جواب عنایت فرمائیں، جزاک اللہ۔ بھائی دیکھیے، آج کل تو بہت زیادہ چلن ہو گیا ہے، وہ اعلان کر دیتے ہیں ایک حصہ 1500، تو کوئی ایک حصہ 3000، تو ایک حصہ 4000، اور پیسہ لیتے ہیں۔ جانور کہیں پہلے ہی بک کر لیتے ہیں، خرید لیتے ہیں، کہیں بعد میں خریدتے ہیں، تو اس میں جو مسائل ضروری ہیں ان کا جاننا بھی ضروری ہے، ان پر عمل کرنا بھی ضروری ہے۔ اب جس کو آپ نے ٹھیکہ دیا ہے قربانی کا، وہ آپ کی رقم لینے کے بعد آپ کے لیے جانور خریدے، یعنی اب خریداری کرے، تو اب ایک جانور میں اگر 7 ہیں تو 7 آدمیوں کی طرف سے وہ ایک جانور خریدے۔ اب وہ جانور ان 7 آدمیوں کے لیے، اب وہ جو روپیہ 7 آدمیوں کا اس نے لیا ہے 1500 کے یا 3000 کے حساب سے، اب اگر اس میں سے وہ رقم اگر گھٹتی ہے، جانور زیادہ کا ہے، تو ان لوگوں سے اتنی رقم اور لے، اپنے طرف سے ملایا وہ قرض ہے، وہ ان سے اتنی رقم لے، اور اگر رقم بچ گئی کہ ہر ایک نے جو ہے وہ 1500 دیا، 7 آدمی نے 1500 دیا، اور ان کے لیے ایک جانور خریدا اور اس میں 1000 روپیہ بچ گیا، تو اب یہ 1000 روپیہ جنہوں نے دیا ہے ان کو لوٹانا ہے۔ ہاں، اگر وہ لوگ کہہ دیتے ہیں کہ بھئی اگر اس میں بچ جائے تو وہ تم کسی اور کار خیر میں ہماری طرف سے لگا دینا، یہ اگر اجازت دے دی تو دوسری بات ہے۔ دیکھیے یہاں تو بس ایک رقم کا اعلان کرتے ہیں، اور اس میں کم سے کم بیمار سے بیمار، کمزور سے کمزور جانور خرید کر کے پیسہ بچا لیتے۔ بھائی مثال بہت آمدنی ہوئی ہمارے مدرسے کی، تو ایسا نہیں ہوگا۔ اب ایک صورت یہ ہوئی کہ ہر ایک کے لیے وہ جانور خریدا۔ اب سوال یہ ہے کہ بہت سے جو ہیں وہ پہلے ہی خرید لیتے ہیں۔ اب پہلے خریدا، اور یہ بھی جو صورت بتائی ہے نا، بڑی مشکل ہے کہ جتنے 7 آدمی کے یہ الگ الگ ایک ایک جانور خریدے، متعین کیسے کریں گے اسے؟ تو وہ خریدے، یہ 7 کے لیے، یہ 7 نام کے لیے یہ جانور، یہ ہر ایک، کیونکہ جانور سب یکساں نہیں ہوتے، کسی کی قیمت زیادہ کسی کی کم۔ اب اگر واقعی سب کی قیمت برابر ہی ہے، یکساں ہے، تو اب خریدنے میں ان لوگوں کو کی تخصیص ہو کہ بھئی یہ 7 فلاں کے لیے یہ 7 فلاں کے لیے اس کو خریدا۔ لیکن وہ جو پہلے ہی خرید لیتے جاتے ہیں اور سستا خرید کر کے 100-200 جانور وہ محفوظ کر لیتے ہیں، اب اس کے بعد حصہ لیتے رہتے ہیں، ٹھیکہ لیتے رہتے ہیں لوگوں کا، تو اب اس نے خرید لیا ہے تو اب کیسے ان کے رقم سے خریدے گا؟ یہ تو خود ہی خرید چکا ہے۔ تو اس کی ایک صورت یہ ہے کہ وہ یہ جتنے خریدار ہیں یہ کسی کو وکیل بنائے، ان کا کوئی وکیل بنے کہ ہماری قربانی جانور لے کے خرید کر کے کر دو، اور ٹھیکیدار نے جو جانور خرید کے رکھا ہے تو اب یہ وکیل جو ہے اس سے خریدے، یعنی دونوں جو ہیں وہی موجود ہیں، لیکن اب یہ ایک ہیلا ہے شرعاً، خرید تو چکا ہے وہ، تو کسی ایک کو وکیل بنائے، اور یہ ان سب لوگوں کا وکیل ہوگا جن لوگوں نے حصہ لیا۔ اب ان میں سے ہر 7 کے لیے اسی سے جو پہلے خرید لیا اس نے ہر 7 کے لیے اس سے جانور خرید کر کے ذبح کرے۔ مثلا آج 10 ذی الحجہ کو اتنے جانور ہم کو قربان کرنے ہیں، تو اب 7 آدمی کی لسٹ رکھ کرے، یہ 7 جو ہے ہم نے تم سے اتنے میں خریدا، کس سے؟ وہ ٹھیکیدار سے یہ خریدے گا جو وکیل ہے، یہ 7 آدمی کے لیے خریدا وہ ذبح کرے، یہ 7 آدمی خریدا اس کو ذبح کرے، یہ 7 آدمی کے لیے خریدا، یعنی اب یہ وکیل جو ہے جانور خرید کے گویا کہ ان کی طرف سے قربانی کر رہا ہے۔ اور یہ صورت نہیں ہوگی تو جواز کی مجھے صورت جو ہے سمجھ میں نہیں آتی، واللہ تعالی اعلم۔